الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت على قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر سكن قلبه وإن زادت نكتة اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کہ بیانیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو سید القونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ جو آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورہ نور کی 21ویں آیت کی آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کے بعد توبہ کرے استغفار کرے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کالک کو اللہ تعالیٰ کلی کر دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں۔ ان زادت نقطہ تو اگر وہ گناہ میں اور آگے بڑھے تو اس کا سیاہ نقطہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، اور زنگ آلود دل چمکتے کس طرح ہے؟ وہ معافی سے چمکتے ہیں، کیونکہ مکلف جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے، یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ مخلوق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جن سے نیکی ہوتی ہے، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اور ایک مخلوق وہ ہے جس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، یہ انسان اور جن ہے، ان میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور ایک تیسری مخلوق شیطان ہے، جس سے نیکی نہیں بلکہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے قسم یہ اٹھائی ہے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا۔ تو جہاں تک انسان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التواب، انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنا قرار دیا ہے، ان سے اگر غلطی کوئی ہو جائے تو ان کی فوراً رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اور انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس معافی سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ کہتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا، کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے، جو غلطی پہ پکڑتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں تو گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر اسی طرح غلطی کے بعد وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں میں یہی کہتے ہیں کہ عالم عبدی ان لہ ربا، کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں پہ مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے، ایک بار نہیں، جتنی بار بھی وہ غلطی کرتا ہے اور خلوص دل سے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرو، گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی نہ مانگو تو میں تمہیں ختم کر دوں اور ایک ایسی مخلوق لے کے آؤں جو گناہ بھی کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی بھی مانگے۔ یذنبون ویستغفرون ثم یذنبون ثم یستغفرون ثم یذنبون ثم یستغفرون، 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1000 بار بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ اخلاص کے ساتھ خلوص دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اپنے اس بندے پہ راضی ہوتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثال دے کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی سے اس آدمی کی طرح خوش ہوتے ہیں جو کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اس کے پاس اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر اس کا کھانے کا سامان بھی، پینے کا سامان بھی تھا، اور وہ جنگل ایسا تھا کہ جہاں نہ پانی تھا نہ دور دور تک پانی بھی نہیں، کھانے پینے کی چیز بھی کوئی نہیں، ریگستان کہہ لیں، ریگستان کا سفر وہ کر رہا تھا۔ راستے میں وہ سفر سے تھکا اور ایک درخت اسے نظر آیا، وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا، نیند آئی اور سواری بما ساز و سامان وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری کوئی نہیں، بڑا پریشان، ادھر ادھر تلاش کیا، سواری ملی نہیں۔ اب ریگستان ہے، پانی بھی کوئی نہیں، کھانے کی چیز بھی کوئی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے اتنا لمبا سفر اگر میں کروں گی تو میں پیدل چل چل کے مر جاؤں گا، جب مرنا ہی ہے تو میں اسی جگہ لیٹ جاتا ہوں، بھوکا پیاسا اسی جگہ مر جاؤں گا۔ وہ لیٹ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، اس کے بعد پھر بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری بما کھانے پینے کے سامان کے اس کے پاس موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، مایوسی کے بعد اسے زندگی نظر آئے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا خوش ہوا اور خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ یعنی یہ کلمات تو کفریہ ہے نا، یعنی انسان اللہ کو کہے کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں، لیکن یہ کلمات اس سے آمدن نہیں نکلے، خوشی کی وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی زبان سے کلمات کیا ادا ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی بارہا ایسا تجربہ کیا ہوگا کہ آدمی جب انتہائی خوش ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کی زبان سے کلمات الٹے سیدھے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آدمی کی زبان سے الٹے سیدھے کلمات نکلے، اور یہ چونکہ خوشی کی بنا پہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو رب اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو، اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے نبی میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ میرا بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्न अल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो, तुम कितने गुनाहगार हो, कितने खताकार हो, लेकिन हो तो मेरे बंदे ना। मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। मेरे दर पे आना तेरा काम है और तुझे मुआफ करना मेरा काम है। नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ प्यारे नबी, मेरे बंदों को बता दो मैं मुआफ करने वाला, रहम करने वाला हूं। जो मेरे सामने झुक गया, मैं वो कितना ही क्यों ना गुनहगार हो, मैं उसके गुनाहों पे कलम फेर देता हूं, पानी फेर देता हूं। लेकिन अगर कोई मुतकब्बिर हो, शैतान की सिफत का हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद। ये भी बता दो कि अगर तुमने तकब्बुर किया, अल्लाह ताला फरमाता है काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब ने ये बात कही है कि तुम मुझसे मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और जो कुछ मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती। लेकिन जो मुतकब्बिर है, जो अल्लाह के सामने शैतान की तरह झुकना ही नहीं चाहता, अल्लाह के फरमान को मानना ही नहीं चाहता। शैतान रांदा दरगाह क्यों हुआ? कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, कहा मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। जाओ, अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया है, तकब्बुर किया है, तो इसकी सजा मैं तुम्हें ये दूंगा, तुझे ये देता हूं कि क़यामत तक तुझ पे फटकार ही पड़ती रहेगी। कभी किसी ने शैतान को रहमतुल्लाह कहा है? क्यों जी? कभी किसी ने शैतान को रहमतुल्लाह ने कहा? यानी सब क्या कहते हैं? लानतुल्लाह, शैतान पे लानत ही भेजते हैं। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। जाओ, तूने मेरे हुक्म को मानने से इनकार किया है, जाओ क़यामत तक जो भी तेरा नाम सुनेगा तुझ पर लानत ही भेजेगा। ये बहुत बड़ी सजा है और उस बंदे के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है। ये रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है, और रमजान का महीना ये ऐसा महीना है, रमजान का माना है जलाना, रामादा माना होता है जलाना। ये महीना गुनाहों को जला के रख देता है, बशर्ते के कोई अल्लाह के सामने झुकने वाला हो। जो झुक गया वो निजात पा गया। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं मुआफ करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। और कितना रहम करने वाला? माँ से भी ज्यादा रहम करने वाला, तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में क्या साली पड़ गई, बारिश ना हुई, बड़े परेशान।
امت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے باہر میدان میں گئے نماز استسقاء کے لیے۔ نماز استسقاء کے لیے گئے، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو بارش برسا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، تیرے اس مجمع میں ایک ایسا میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے جائے گا نہیں میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو لہذا جو ایسا آدمی ہے وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ تو مجمع سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا، موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی چلا جائے، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی نہیں جاتا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ اے اللہ وہ اس کی نشاندہی کرو تاکہ میں اسے کان سے پکڑ کے اس مجمع سے باہر نکال دوں۔ اب ہر آدمی کو خطرہ محسوس ہے کہ شاید میرا ہی نام نہ آ جائے۔ تمام مجمع گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے لگا، رونے لگا، اور اس میں وہ آدمی بھی تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ جب تک یہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ تو سب راز جانتا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج تو مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ بندہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس مجمع سے بندہ تو کوئی بھی نہیں گیا، تو نے پہلے کہا تھا جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ اے موسیٰ اس میرے بندے نے خلوص دل سے مجھ سے معافی مانگی ہے، اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اے اللہ میرا پردہ فاش نہ کرنا، اور میں اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں اور گناہوں کو افشا نہیں کرتا۔ لہذا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ جب اس نے مجھ سے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا، جب معاف کر دیا تو میں نے بارش بھی برسا دی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، انسان تھے نا وہ بھی، لیکن اپنی غلطی کا احساس کیا۔ حدیث میں ایک عورت کا اور ایک مرد کا واقعہ آتا ہے، یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ دونوں نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد مرد نادم ہوا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہوا، کہنے لگا اے اللہ یہ ذلیل آدمی زنا کر بیٹھا ہے، طہرنی مجھے پاک کر دے، اگر آپ نے مجھے پاک نہ کیا تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ توبہ نام ہے ندامت کا۔ جب آدمی اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. وہ پھر دوسری طرف آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھے پاک کریں. خیر جب وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ شادی شدہ ہے، جا کے رجم کر دو. اور اسی طرح وہ عورت بھی آ گئی، اس نے بھی آ کے یہی کہا. آپ نے اسے واپس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں تو حاملہ ہوں، میں اپنے اس گناہ کو کیسے چھپا سکتی ہوں. خیر واقعہ لمبا ہے، اختصار وہ آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ رجم کرو. اب صحابہ لے گئے رجم کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید بھی اس مجمع میں تھے. سر پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑا، اور وہ کہنے لگے کہ اے ناپاک عورت، تو خود بھی ناپاک تھی، میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ہوا کہ خالد نے اس عورت کے بارے میں یہ کلمات کہے، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ خالد بن ولید معمولی آدمی تھے، یعنی ایک مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل، اور یہ وہ تھے جن کا لقب رسول اللہ نے سیف اللہ رکھا تھا، اللہ کی تلوار رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے خالد، تو نے اس عورت کے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں، اور میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ مدینہ کے تمام گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو اسی عورت کی یہی توبہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے تمام گناہگاروں کو معاف فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو. اور اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا، مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا. جو اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. حضرت کعب بن مالک وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اس غزوے میں سب کو جانا ہے. پیچھے رہ گئے سستی کی بنا پہ. جب رسول اللہ واپس آئے تو منافقوں نے اپنے عذر پیش کیا، آپ نے ان کے عذر قبول کر لیے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ سوچا کہ میں بھی کوئی جھوٹا عذر پیش کروں، پھر میرے دل میں آیا کہ آج اگر تو جھوٹ بول کے اللہ کے نبی کو راضی کر لے گا تو کل اللہ تعالیٰ تیرا یہ راز فاش کر کے اپنے نبی کو تجھ پہ ناراض کر دے گا، تو پھر بتا تیرے نبی کو راضی کون کرے گا؟ لہذا میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا
اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم سستی کی بنا پہ رہ گئے ہو اور تم جان بوجھ کے رہے ہو تو پھر جاؤ، تمہارا بائیکاٹ ہے۔ صحابہ کو کہا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور وہ رب جس نے اپنے نبی کو بتا کے ناراض کروانا تھا، کرنا تھا، اب اسی رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے پیارے، اس نے سچ بولا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اپنی اس غلطی پہ نادم ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے نبی جاؤ، اگر آپ ناراض تھے، میں اپنے بندے کعب سے اور اس کے دو اور ساتھیوں سے، ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اور اپنی غلطی پہ نادم ہونے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اے میرے نبی تو بھی راضی ہو جا۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو کوئی بات رہ جاتی ہے باقی؟ بھائیوں، یہ دن ہیں، چند دن ہیں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ صحابہ میں یہی خوبی تھی، صحابہ بڑے بھی پاک، چھوٹے بھی پاک، مرد بھی پاک، عورتیں بھی پاک۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جمع ہو کے، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے مشکل حالات ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان حالات کو بدل دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے پیارے، آپ آج جو ان کے لیے دعا کریں گے میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ بتاؤ کیا مانگنا ہے، کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ جو کہو گے سو دعا کروں گا، جو دعا کروں گا تمہیں ملے گا۔ اب ہمارے جیسے ہوتے تو کیا مانگتے ہیں؟ کسی کے کاروبار میں خسارہ ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ میرا کاروبار، میرا خسارہ پورا ہو۔ آپ نے جب یہ بات کہی نا تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچنے کا موقع دیں، تاکہ اپنے رب سے مانگنا ہے تو وہ چیز مانگے جس کے مانگنے سے سب کچھ ہی مل جائے، جس کے مانگنے سے سب کچھ ہی مل جائے۔ آپ نے فرمایا کر لو مشورہ۔ مشورہ کرنے کے لیے گئے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک صحابی جو عمر میں چھوٹے تھے وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ جمع ہو کے اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر انہوں نے دلیل دی کہ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے معافی تم مانگ لو، رزق دینا، اولاد دینا، تمہارے کاروبار کو ترقی دینا اور تمہارے لیے باغات کو اگانا اور آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل کرنا، یہ میرا کام ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے یہی گزارش کی کہ اللہ کے نبی، ہم آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔
آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ اے اللہ آپ نے تو صرف ہمارے لیے دعا مانگی، ہماری عورتیں رہ گئیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجروں کو بھی اور ان کی عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ کہنے لگے اے اللہ ہماری اولادیں رہ گئی، آپ نے اولادوں کے لیے بھی دعا کی۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمارے غلام رہ گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ مہاجرین کے مردوں کو اور ان کی عورتوں کو، انصار کے مردوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کی اولاد کو اور ان کے غلاموں کو، یا اللہ میری دعا ہے ان سب کو معاف کر دے۔ کیا یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی قیمت، اس کی کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے؟ ہاں ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے لوگ، وہ قیمت کیا ہے؟ وہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے لوگو تم جو میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا دیتے ہیں رمضان میں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے یہ دعا کی اے اللہ جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے پھر اپنے گناہ بخشا کے جنت میں نہ جا سکے اس جیسا بدبخت ہی کوئی نہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جبرائیل دعا کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ آمین کہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکم کس نے دیا؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ حکم دینے والا اللہ، دعا کرنے والا جبریل اور آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا جبرائیل نے دعا کی اے اللہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پالے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بھی بڑھ کر بدبخت کوئی انسان نہیں، اس جیسا بدبخت کوئی انسان نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، رمضان کا احترام کرو اور رسول اللہ کا احترام کرو۔ جو یہ کام کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میں اسی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بڑھاپے ہیں، وہ غنیمت جانیں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں۔ اگر وہ ان کی خدمت نہیں کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو یاد رکھو ان جیسا بدبخت انسان ہے کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے کی اور آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔